کی اولاد مرنے کے بعد آپ کی جان کی وبال بن جائیں گے، مغفرت نہیں کر سکتے، مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. تو اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے، اور مرنے کے بعد اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا. وہ لوگوں اب ذرا سے اس بات کو بھی یاد رکھو، بہت سارے لوگ، میں خاص طور سے بہت سارے لوگ، نوجوانوں کی تعداد، آپ ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھیے گا اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سماجوں کے اندر. میرے نوجوان بھائی، آپ سے میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں، آپ دل کے اپنے دروازے کو کھول کر کے ایک بات کو جگہ دینے کی کوشش کرنا. اگر اچھی لگے تو آپ اس باتوں کو لے لینا. آج آپ اپنے بھائی کو، اپنے بہن کو اور اپنے گھر والوں کو جب قبرستان پہنچا دیتے ہیں، جب موت کا وقت آ جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد آپ اس قبرستان کے اوپر جاتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے اسی قبرستان کے اوپر بیٹھ کر کے جوا کھیل رہا ہے، نشے بازی کر رہا ہے. ایمانداری سے بتاؤ، حضرت عثمان کو دیکھو جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، ان کے سامنے اگر جہنم کا تذکرہ ہوتا وہ نہیں روتے تھے، ان کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا وہ نہیں روتے تھے، لیکن جیسے ہی قبر کا تذکرہ ہوتا تھا وہ رونے لگتے تھے اور کہنے لگتے تھے، اے میرے صحابہ، یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اس لیے میں رو رہا ہوں. کسی نے صحابی نے کہا، اے حضرت عثمان، یہ بتاؤ کہ جنت کا ذکر ہوتا ہے آپ نہیں روتے ہو، جہنم کا ذکر ہوتا ہے آپ نہیں روتے ہو، قبر کا ذکر ہوتا ہے کیوں روتے ہو؟ اللہ کے اس نے کہا، حضرت عثمان نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر انسان کے لیے، جو انسان قبر کی پہلی منزل سے بچ جاتا ہے وہ انشاءاللہ ہر منزل سے بچ جائے گا. یہ قبر بہت ایسی جگہ ہے جس کے اندر اگر جو انسان اچھا اعمال کرے گا اس کے لیے تو اس کی قبر ایک جنت نما بن جائے گی، لیکن اگر جو انسان بد اعمال کرے گا، برا اعمال کرے گا، وہیں سے ان کی کٹائی، وہیں سے ان کی پٹائی شروع ہو جائے گی. یہاں تک کہ، اور آخری بات میں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں، یہ تو ہو گیا نمبر 1 موت کی تیاری کرنا. موت ہر انسان کو آئے گی. دوسری، جس طریقے سے ابھی ہمارے سامنے 10ویں کا ایگزام ہونے والا ہے، اس میں جو بچے اچھا کام کریں گے، جو بچے محنت کریں گے، مشقت کریں گے، دن رات پڑھائی کریں گے، اس کے بعد وہ ایگزام دیں گے، اور ایگزام دینے کے بعد ایمانداری سے بتاؤ، اگر وہ ایگزام دینے کے بعد فیل ہو جائے، ہمارا بھائی یہاں بھی ایگزام دے، یہاں پہ ایگزام دینے کے بعد آپ فیل ہو جائیں تو آپ دنیا کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوتے. ایمانداری سے بتاؤ، یہ دنیا کا حال ہے کہ آپ 10ویں کے ایگزام میں اگر ایگزام دیتے ہو اور فیل ہو جاتے ہو تو دنیا کو اپنا چہرہ، اپنے بھائی کو، اپنے دوستوں کے سامنے تم آ کر کے بیٹھنا گوارا نہیں کر سکتے، تو قیامت کے دن آپ اس پوری دنیا کے سامنے آپ رسوا ہو جائیں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ رسوا ہو جائیں؟ تو اسی لیے آپ اپنے مرنے کے بعد کی تیاری کریں. اور تیسری بات کہ اللہ کے نزدیک وہی شخص کامیاب ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرما کر کے اور جہنم سے بچا کر کے جنت الفردوس میں داخلہ دے دے. ہم لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. آمین. تو کہنے کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ جس کو جنت کے اندر جگہ دے دے اور جہنم سے نجات دے دے، یہ لوگ کامیاب ہے. اور آخری بات، دنیا کس چیز پر ہے، یہ بات بیان کر کے اپنی بات ختم کروں کہ دنیا کی حقیقت کو اس طریقے سے آپ سمجھیے. ایک بادشاہ تھا اور اس کے نوکر نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، میں آپ کو 2 چیزیں بتانے جا رہا ہوں، یہ دنیا کی حقیقت کیا آپ کو پتا ہے؟ اس بادشاہ نے کہا نہیں. وہ لوگوں ایمانداری سے سنو اور اس پر عمل کرو. بادشاہ سے اس کے نوکر نے کہا یہ دنیا کی حقیقت 2 چیزوں پر ہے، نمبر 1 پانی کے قطرے پر، نمبر 2 پیشاب کے قطرے پر. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا کی حقیقت ان دونوں چیزوں میں ہی کیسے ہے؟ اس نے کہا اے بادشاہ سلامت، آپ بہت بڑے بادشاہ ہیں، آپ بہت بڑے رئیس ہیں، آپ بہت بڑے غنی ہیں، آپ کو پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہاں پیاس کی آپ کو شدت اگر لگ جائے، پورے شہر کے اندر پانی نہ ہو، اگر آپ کو یہ کہا جائے آپ بہت
کہا اے بادشاہ سلامت، اس شہر کے اندر پانی تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو پانی ایک گھونٹ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے اپنی پراپرٹی میں، آپ اپنے پورے بادشاہیت میں آدھا حق ہمیں دیں گے، یعنی آپ اپنا جتنا بھی آپ کو پراپرٹی ہے اس کا آدھا حصہ اگر دیں گے تو میں آپ کو پانی کا ایک گھونٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ کہتا ہے اے میرے غلام، اے میرے نوکر، ہاں ہاں میں اس چیز کو تو برداشت کر لوں گا، میں اپنی ملکیت میں سے آدھا مال تو دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے پانی کا ایک قطرہ مل جائے گا تب میں زندگی گزر کر سکتا ہوں، ورنہ کہیں میری موت نہ ہو جائے پیاس کی شدت سے۔ پھر آگے بتایا کہ اے بادشاہ سلامت، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، یہ دنیا کی پہلی حقیقت ہے اور دوسری حقیقت پیشاب کے قطرے میں ہے۔ اگر آپ کا پیشاب رک جائے، ایک سیکنڈ کے لیے رک جائے اور ڈاکٹر آپ سے ملے اور آپ نے ڈاکٹر سے ملا، اس کے بعد ڈاکٹر کو اپنی پریشانی بتائی اور وہ ڈاکٹر یہ بات اگر کہہ دے کہ میں آپ نے پورے شہر میں دکھایا، کوئی ڈاکٹر آپ کے اس مرض کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، لیکن ایک ڈاکٹر ایسا ملا، اس نے کہا ہاں میں آپ کے اس مرض کو ٹھیک کر دوں گا اے بادشاہ سلامت، لیکن میری بھی ایک شرط ہے کہ آپ کی جو آدھی ملکیت بچی ہوئی ہے وہ بھی ملکیت مجھے دینا پڑے گا، تب میں جا کر کے آپ کے اس بیماری کو ٹھیک کروں گا۔ بادشاہ سلامت سے کہا اس کے نوکر نے اے بادشاہ ایمانداری سے بتاؤ، کیا آپ ان ڈاکٹر کو اتنا پیسہ دینے کے لیے، اتنی پراپرٹی دینے کے لیے تیار ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ کہا ہاں ہاں میں اس کو آدھی ملکیت دے دوں گا، میں اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھوں گا، اس لیے کہ اگر میں اس کو ملکیت نہیں دوں گا تو میری جان جا سکتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں،